دوں گا میں انشاءاللہ، ایسا نہیں میں دلیل نہیں دوں گا، میں دلیل دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے تھوڑی سی وضاحت چاہتا نہیں، ہوں، وہ ابھی وضاحت یہ. برابر برابر ہو جاتے ہیں پہلے، اس کے بعد آپ سوال کریے، میں منع نہیں کروں گا. برابر اس لحاظ سے ہوتے ہیں کہ آپ نے مجھ جی سے قسم کے بارے میں پوچھا، میں اقسام کو بتایا. آپ سے میں نے قسم کے بارے میں پوچھا، آپ نے اقسام کو بتایا. آپ نے مجھ سے درجے کے بارے میں پوچھا، میں نے مستحب کہا. لیکن میں آپ سے درجے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، آپ نے وضاحت نہیں کی ابھی. میں نے جائز بتا نہیں ہے، اس دیا کی حضرت. وضاحت کریں. جائز میں جائز کیا میں ہے؟ جائز میں کیا ہے حضرت؟ جائز ہے، میں بتا رہا ہوں نا، جواز ہے اس کا. جائز میں کیا ہے بھائی بتائیے نا. دیکھیں، جمعہ جائز کی میں نماز فرض ہے لیکن جائز ہے. واجب بھی جائز ہوتا ہے، سنت بھی جائز ہوتا ہے. سنت کو اپنا جائز مانتے ہیں؟ سنیے، ایسے تو پھر میں اگر آپ سے کہوں گا کہ آپ مستحب کے بارے میں کیا حکم دیں گے، تو آپ کیا جواب میں کیا تو جواب دیں گے اس کے بارے میں؟ مستحب کو تو مستحب ہی کہوں گا، میں جائز نہیں تو ہم کہوں گا. جائز کو جائز ہی کہیں گے، ہاں جائز ہے یہ. کہاں ہے بتائیے نا، کیا ہے یہ جائز؟ بھائی جائز ہے یہ، جائز کے مطلب لفظ بالکل صریح ہے، اس میں بھی کوئی تعویل یا کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ اچھا، میں اور آسان کر دیتا ہوں. کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے جمعہ کی، اور ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے نفل، تو وہ برابر مانتے ہیں کیونکہ دونوں ہی جائز ہیں. جی جائز ہے بالکل. تو پھر دونوں کو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جائز ہے، تو کسی نے جمعہ کی نماز چھوڑ دی تو پھر کیونکہ وہ پہلے میری نفل بات سمجھے سنیں. گا. نہیں نہیں، اس ایک میں ایک درج. بات پہ ہو جائیں. پہلے آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. میرے پاس جواب ہے، ہم اس کو مستحب بھی مانتے ہیں. بس بات ختم. اتنا لمبا چوڑا گھما ماشاء رہے ہیں. اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ، مزاق کر رہے ہیں، مزاق کیا. چلیے اب آگے جو ہے، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا، وہ یہ کہ دیکھیے، ابھی آپ نے جو ہے اپنا موضوع بتایا تھا، اس میں آپ نے صرف یہ بات کہی کہ ہم وسیلے کے جو قائل ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہم جو وسیلہ طلب کرتے ہیں اپنے قریبی اور زندہ سے ہم طلب کر سکتے ہیں، بتایا تھا آپ نے. ہاں. ٹھیک. میں یہیں سے آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زندہ سے جب وسیلہ طلب کر سکتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں یہ تعین ہو جانا چاہیے ہم وسیلے کو کس معنی میں لیتے ہیں. حضرت آپ سے وسیلے کا معنی پوچھنا چاہ رہا ہوں، وسیلے کا معنی بتا دیجیے کیا ہے آپ کے نزدیک. ہاں تو وقت رکھ لیجیے، اب ایسے نہیں بتاؤں گا میں. ٹائم رکھیے، ماشاء اللہ. اپنے وقت میں کتنے بتاؤں. منٹ کا رکھا جائے، کتنے منٹ کا رکھا جائے؟ طے کر لیں آپ. 2 منٹ صحیح رضا ہے، بھائی 2 منٹ کافی ہے. وقت جو بھی. دو لیکن دو ارشد بھائی وقت بھی ماشاء اللہ آپ وقت پڑھے بھی لکھے کافی لگ زیادہ ہے، رہے 2 منٹ صحیح ہے. ہیں. جی پڑھے لکھے لگ رہے ہیں ہمارے ارشد صاحب ماشاء اللہ. وقت نہ ضائع کرتے ہوئے اگر جائز مطالبات رہیں مخالف مناظر کی تو اس کی وضاحت فرما دیا کریں. اور ماشاء اللہ ہیلتھی گفتگو کرنے کی کوشش کریں کہ تمام سامعین یا سامعات یہاں پر ہوں تو ان کا وقت ضائع نہ ہو. دونوں جی جی ہمارے جی لیے جی معظم ہیں اور آپ ہمارے مہمان ہیں ماشاء اللہ. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی کوئی دل آزاری نہ ہو. تو 2 جی منٹ کا کافی ہے نا ہمارے رضا صاحب؟ جی جی. جیسا کہ میں سمجھاؤں، مجھے وقت رکھا گیا ہے مہتاب صاحب یا سرفراز صاحب جی لے جی کے چلیں گے؟ جی آپ دونوں میں سے کوئی انشاءاللہ صدارت کرے گا، کیونکہ میں تھوڑا کھانا کھا رہا ہوں انشاءاللہ. جزاک اللہ. جی تو اہم بات یہ ہے رضا صاحب کی بات یہ واضح ہو گئی کہ دونوں کے نزدیک موضوع وسیلہ طے پایا ہے، اور اس وسیلے کو آپ کے موقف سے بات واضح ہے کہ آپ بھی اس کے استحباب کے قائل ہیں، حضرت بھی استحباب کے، ارشد صاحب بھی قائل ہیں. فرق یہ ہے کہ ابھی جو مزید گفتگو ہونی ہے اس پر، تو الحمدللہ اس کے اوپر جو گفتگو ہوگی ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہوئے بات کریں گے، اور انشاءاللہ جی جو بھی مخالف مناظر کے جائز مطالبات ہوں گے ایک دوسرے کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے جائز مطالبات کو پورا کریں گے. ٹھیک ہے، تو جی جی مدعی اور مدعا علیہ دونوں کی بات طے ہو جائے تو اس پر پھر بات آگے بڑھے گی. رضا صاحب یا اس کو پھر 2 منٹ میں وقت جو ہے اس پروگرام کو آگے بڑھایا جائے. ہاں، کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے، تو مختصر جی سی جی آج بات کر لیں گے انشاءاللہ. وضاحت کل اور مزید اگر طول پکڑی گفتگو تک. جی 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 وہ دن تو نہیں آئے گا انشاءاللہ، جی جی چلو ٹھیک ہے. 2 سال میں نہیں آیا. جی جی وقت آپ جو ہے آپ کو وسیلے چاہیے کے. 2 منٹ. 2 منٹ جی آپ ہاں جو. مجھے دے دیجئے، میں ان کی جی مطالبے کو میں ان ماشاء کا اللہ پورا ماشاء کر دیتا ہوں. اللہ. جی 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 ہمارے جی رضا صاحب کو 2 منٹ دیا رضا جاتا ہے صاحب، اور رضا ارشد بھائی، صاحب آپ کو بھی دیں گے. جی 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 ایک ریکویسٹ تھی، کمنٹ سیکشن کر دیجیے، دیکھنے میں کیا کیا لکھ رہے ہیں. یہ اور نہیں نہیں کیا ٹھیک ان ہے، وہ کا کوئی بند کر ہے دیں یہ بند کر دیں بند کمنٹ کر دیں. پوری سیکشن بند طریقے کریں سے کوئی تو بھی وہ نہ کرنا کرے، ہے، ان کو زیادہ بند کر بہتر بند دیجیے. رہے کر گا. دیں بند کر دیں، بالکل ارے بند کر دیں، مناسب بے نہیں ہے. بیوقوفی والی جی رضا کمنٹ کیوں بھائی آپ کرتے ہیں کا بھائی؟ وقت. بھائی غلط بات ہے یہاں پر، کتنے یار آپ لوگ مہذب لوگ ہیں بھائی. اب آپ میرے بھائی بند آپ کر دیا میں شیخ. مقلد. جی ماشاء اللہ، کیونکہ آپ مقلد نہیں ہے بھائی، اب اس طریقے سے حرکت نہ کریں. جی رضا صاحب آپ کا 2 منٹ کا وقت شروع کیا جاتا ہے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. انہوں نے مجھ سے وسیلہ کی تعریف پوچھی ہے، تو امام ابن الاسیر رحمہ اللہ المتوفی 606 ہجری فرماتے ہیں
کہ جس کے ذریعے کسی چیز تک پہنچا جائے، اس کا قرب حاصل کیا جائے. ما یتوسل به الی الشیء ویتقرب به، یہ اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے جس کے ذریعے کسی چیز تک پہنچا جائے، اس کا قرب حاصل کیا جائے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں لغوی طور پہ. اور اصطلاحی معنی جو ہے، اصطلاحی معنی بہت سارے متعدد ہمارے اسلاف نے بیان کیا ہے، جیسے کہ حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد أن قتادة قوله وابتغوا إليه الوسيلة أي يتقربوا إليه بالطاعة والعمل بما يرضي، یعنی عمل کے ذریعے کسی کی نزدیکی کو حاصل کرنا، یہ اصطلاحی معنی ہے. تو یہ تھی وسیلے کی تعریف. اب حضرت سے پوچھ لیجئے کہ اس میں کچھ اشکال یا اعتراض ہے تو وہ مجھ سے کر سکتے ہیں. جی بس اچھا شکریہ اچھا، حضرت. ماشاء اللہ. آپ کو یہ 2 منٹ سے پہلے ہی بات ختم کر چکے ہیں حضرت. جی آپ کو اس میں کچھ اشکال ہے؟ نہیں بس لقمان بات لینا یہ چاہتے ہے. ہیں؟ نہیں ماشاء اللہ. ارشد صاحب، اب ان کا وقت شروع کیا جائے. جی 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 ارشد صاحب، ماشاء اللہ. تو آپ اس میں متفق ہوئے، اشتراک ہوا. 2 منٹ کا وقت آپ کو دیا جا رہا ہے. آپ اپنا مکمل جو ہے وضاحت پیش کریں، جو بھی آپ کا موقف ہو وسیلے کے تعلق سے. جی ارشد صاحب. جی لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولا تو حضرت میں بتا دوں وسیلے کا جو ہمارے یہاں معنی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم لیتے ہیں لغوی اعتبار سے. اس کا معنی مراد لیتے ہیں ہم ذریعہ، واسطہ اور تقرب. ٹھیک ہے. اور اصطلاحی اعتبار سے وہی معنی ہم مراد لیتے ہیں کہ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنا، اور اعمال کے ذریعے ہو یا ذات کے ذریعے ہو. اس اعتبار سے ہم جو ہے اس کے وسیلے کا معنی مراد لیتے ہیں. وہی ہمارا معنی ہے. اس اعتبار سے ہم اس کے جو ہے قائل بھی ہیں، اور یہ ہمارا دعویٰ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے تعلق سے قرآن پاک کے اندر اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں یعنی اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. ٹھیک ہے. تو اس آیت میں اللہ پاک نے جو ہے اپنی طرف وسیلے کا ہمیں حکم دیا ہے. تو اس لیے ہم جو ہے اس کے قائل ہیں اور اس کے جو ہے ماننے والے ہیں. فقط اتنا ہی کہوں گا میں. جی آپ کا وقت ختم ہو گیا ارشد صاحب. رضا صاحب، آپ کو اس میں کچھ اشکال ہے جو ارشد صاحب نے پیش کی ہے، وہ آپ مجھ سے لقمان لے سکتے ہیں. جی دیکھیں، انہوں نے جو یہاں وضاحت کی ہے کہ واسطہ، ذریعہ اور تقرب وسیلہ کا معنی انہوں نے لیا، اور اصطلاحی معنی بھی انہوں نے بتایا عمل کے ذریعے. تو اصطلاح میں اور لغت میں ہم کوئی اشکال نہیں کریں گے، نہ ہی جی ہم معنی پر یہاں بحث کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم جی بات کریں گے اصل چیز پر، اس جی کی وضاحت کریں جس پر اختلاف ہے. جیسے کہ انہوں نے بھی مان لیا کہ اللہ کے اسماء حسنہ کے قائل ہیں، ہم بھی قائل ہیں. اپنے اعمال کا وسیلہ کے قائل ہیں، یہ بھی قائل ہیں. کسی نیک شخص سے وسیلہ لے سکتے ہیں، دعا کرا سکتے ہیں، یہ بھی قائل ہیں. یہ تینوں چیزیں ہم دونوں میں مشترکہ ہیں. اب جی بات کیا رہ گئی ہے، اب اس کی وضاحت ان کو کرنی ہے. کیا یہ توسل بالاموات کے قائل ہیں؟ کیا یہ توسل بالاموات کو مانتے ہیں؟ اگر ہاں تو اس کا حکم کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، کس اعتبار سے مانتے ہیں، اس کی وضاحت کریں. کیونکہ اختلاف پر بات ہوگی، اشتراک پر بات نہیں ہوگی. جہاں آپ کا اور میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ تعریف میں اور نہ ہی اقسام میں، لیکن جو ایک قسم میں بتایا ہوں توسل بن اموات، چاہے وہ انبیاء کی ہو، اولیاء کی ہو، اس کو آپ مانتے ہیں. اس کی وضاحت آپ کر دیں. جی 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 پیش کریں. دیکھیے حضرت، جہاں تک میں سمجھا ہوں ہمارا جو اختلاف ہے حضرت، وہ توسل بالاموات کے بارے میں. ٹھیک سمجھا نا؟ اب اس اعتبار سے حضرت ہم تو اس چیز کے قائل ہیں کہ وسیلہ جو ہے جیسے جس طرح ہم زندہ سے کر سکتے ہیں، اسی طرح ہم جو ہے ان کی وفات کے بعد بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ایک چیز یہ سمجھنے ہوگی کہ جب انسان بحیات ہوتا ہے
اور جب ہم اس سے وسیلہ طلب کرتے ہیں یا کچھ مانگتے ہیں مجھ سے، تو وہ ہمیں جب دنیا میں دینے پہ قادر ہے، اور جب دنیا میں ہمیں دینے پہ قادر ہے، تو اس طرف ہمیں یہ ذہن جاتا ہے کہ وہ ہمیں دینے پہ قادر ہے، تو اس اعتبار سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ بذات خود تو نہیں دیتا، وہ اللہ پاک کی عطا سے ہی دیتا ہے۔ اللہ پاک نے ان کو وہ اختیارات دیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو ہے، ہم جب ان سے مانگتے ہیں یا طلب کرتے ہیں تو وہ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ ٹھیک، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب انسان باحیات ہو وہ دے دے، اور جب وہ دنیا سے چلا جائے اور پھر وہ نہ دے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک جس طریقے سے انسان باحیات ہوتا ہے، تو جب اس کو عطا فرماتا ہے اور پھر وہ جو ہے دوسروں کو عطا کرتا ہے، تو ایسے ہی بعد وفات بھی اللہ پاک اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ اپنے اس بندے کو عطا کرے اور پھر وہ جو ہے ان کو عطا کرے۔ ٹھیک، تو یہ بات تو ممکن ہے ہی نہیں کہ پروردگار عالم جب انسان باحیات ہوتا ہے اس کو عطا کر سکتا ہے، تو جو انسان وفات پا جائے، دنیا سے چلا جائے، تو پروردگار عالم اس کو بھی عطا کر سکتا ہے، کیونکہ جو ہمارا عقیدہ ہے، ہر ایک کا عقیدہ ہے کہ دینے والی ذات پروردگار عالم کی ہی ہے، حقیقی دینے والا رب ہے۔ جب اللہ پاک اپنے بندے کو عطا کرتا ہے، پھر وہ ان فیضان کے مظہر ہوتے ہیں جو ہمارے اولیاء یا ہمارے انبیاء وغیرہ، تو پھر وہ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ جب پروردگار ان کی حیات میں عطا کر سکتا ہے، تو پروردگار ان کی بعد وفات بھی عطا کر سکتا ہے، اسی لیے ہم ان کے وسیلے کے قائل ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ حدیث پاک کا مفہوم بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ صحابی رسول ایک قبر پر منہ رگڑ رہے تھے، حضرت ایوب انصاری، ابو ایوب، صحابی رسول آئے، ابو ایوب انصاری، تو صحابی رسول آئے کہ انہوں نے کہا، مفہوم بتا رہا ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آیا ہوں، نہ کہ کسی پتھر پر آیا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اس طریقے سے مانگنا، وسیلہ مانگنا اور ان سے حاجات طلب کرنا جیسے زندگی میں مانگا کرتے تھے، اسی طریقے سے بعد وفات بھی مانگنا جائز ہے۔ جی بس میں اپنی گفتگو یہیں پر جی رضا صاحب، آپ کا وقت شروع کرنے سے پہلے میں یہ مطالبہ کروں گا کہ آپ ارشد صاحب سے اگر باسند گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کو اجازت ہے کہ جس حدیث کے توسل سے اپنا موقف واضح کیے ہیں اس کے سند باسند بات پیش کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ جی رضا صاحب۔ جی جی دیکھیں، سب سے پہلے تو انہوں نے ایک بات یہاں پر کہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس طرح سے وسیلہ لینا جائز تھا، میں نے کہا تھا کہ پہلے آپ نوعیت بتائیں گے، آپ نے نوعیت نہیں بتائی، کس طرح سے وسیلہ لیتے تھے؟ کیا رسول اللہ، جب اللہ کے رسول صحابہ سے دور ہوتے تھے تب صحابہ جو ہے وسیلہ لیا کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرایا کرتے تھے؟ آپ نے نوعیت نہیں بتائی، یہاں پر نوعیت ہی بدل گئی، کیونکہ رسول اللہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر موجود نہیں ہے، غائب میں ہے۔ تو اس وقت کی آپ نوعیت بتائیں گے کہ اس وقت بھی جب رسول اللہ موجود نہیں تھے، صحابہ کرام وسیلہ لیا کرتے تھے، اور وہ مشروع تھا، اس کا مشروع ہونا ثابت ہونا چاہیے، نہ کہ ایک اتفاقی مسئلہ کوئی پیش آ گیا، مشروع ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے مانا ہے کہ یہ مستحب ہے، اور مستحب کی دلیل ہمیں کو قرآن حدیث سے ہی لینی ہوگی مفہوماً۔ اچھا، دوسری بات، آپ نے جو حدیث پیش کی ہے، کیا آپ اس کی صنعت کے بارے میں جانتے ہیں بھائی؟ دیکھیے حضرت، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں ابھی، وہ یہ کہ میں باہر بیٹھا تھا، فون آیا، میں آ گیا، میرے پاس اس سمے نہ تو کوئی کتاب ہے حضرت، اپنے بستر پہ بیٹھا ہوں، صرف میرے ذہن میں جو مفہوم ہے میں آپ کو واضح کر کے بتا رہا ہوں۔ باقی اگر آپ مجھ سے گفتگو کریں صنعت کے ساتھ، نوعیت کے ساتھ، تو آپ مجھ سے کل مطالبہ کر سکتے ہیں، میں آپ کو ہر چیز دکھا سکتا ہوں۔ فی الحال میں جیسے روڈ پہ تھا، 7 بجے کا فون آیا، میں نے کال جوائن کر لی، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا، کچھ رضا کتاب نہیں صاحب، ہے۔ اگر نہیں آپ نہیں کے علم یہ میں ہو تو حضرت کی مدد فرمائے، حضرت کو وہ روایت پیش کر دے ان پہ، پھر ان سے پڑھوا کر ان سے وضاحت لے لیں۔ کیا میں درست کہہ رہا ہوں جی جی رضا دیکھیں، بھائی؟ میں یہ کہوں گا کہ جب ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ وہاں پر جانا ہے، تو ان کو تو چاہیے تھا نا کہ وہ دلائل لے کر آئیں ساتھ میں۔ جی جی، وہ میں آپ کی بات اور مانتا ہوں، آپ کو لیکن پتہ حضرت ہے میں اہل نہیں حدیث کی مجلس میں، سن سنیں، لیجئے میری ارشد پہلے میری بھائی، بات سنیں جی۔ میرا وقت ہے ارشد ابھی۔ بھائی تحمل رکھیں، آپ تحمل رکھیں، آپ ماشاءاللہ، کو پتہ ہے یقیناً آپ کو کہ وقت دیا آپ جائے جو گا۔ ہے کسی دیوبندی کی مجلس میں نہیں جا رہے ہیں بھائی، آپ اہل حدیث کی مجلس میں آئے ہیں، اور اہل حدیث جو ہیں وہ سند پہ تو بالکل بات ہی کریں گے بھائی۔ ایک ہی تو ہمارا سب سے عمدہ جو ہے یہ پہچان ہے آپ کے نزدیک بھی، کہ بریلوی خود کہتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے مقدم ہے پوری جماعت پر۔ تو بھائی آپ اس پہ دیکھتے آپ کو کہاں جا رہے ہیں آپ۔ تہذیب الکمال کے اندر، تہذیب کے اندر امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، اس سند کے تعلق سے ایک راوی ہے
जिसका नाम है कसीर बिन जैद। कसीर बिन जैद के ताल्लुक से कहते हैं कि कसीर बिन ज़ैद अल अस्लमी सदूक यख्ती, सदूक तो था लेकिन ख़ता किया करता था। उसी उसी के बाद दीवान ज़ौफ़ा के अंदर इमाम ज़हबी रहीमहुल्लाह कसीर बिन जैद के ताल्लुक से फरमाते हैं कि ज़अफ़हुल नसाई, इमाम नसाई रहीमहुल्लाह ने इसको ज़ईफ़ करार दिया है। कसीर बिन जैद कहते हैं कि वाज़ेह तौर पर इनको ज़ईफ़ किया है किसने? इमाम नसाई ने, और ख़ुद इमाम ज़हबी इसकी मुवाफ़क़त कर रहे हैं, यानी इमाम नसाई का कौल नकल कर रहे हैं। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने कसीर बिन ज़ैद को ज़ईफ़ करार दिया। ज़रा मैं आपके सामने वो दिखा देता हूँ ताकि आवाम को लगे कि ऑथेंटिक बात हो रही है। ये है दीवान ज़ौफ़ा वल मतरूकीन और मजहूलीन व सिकात, इसके ताल्लुक से किताब लिखी गई है। इमाम ज़हबी इसके जो हैं लिखने वाले हैं, किताब है, और उसमें एक कसीर बिन ज़ैद के ताल्लुक से कहते हैं कि कसीर बिन ज़ैद अल अस्लमी अल मदनी ज़अफ़हुल नसाई, ज़अफ़हुन नसाई, इमाम नसाई रहिमहुल्लाह ने इसको ज़ईफ़ कहा है, और उनके जैसे इमाम नसाई वगैरह यानी उनके जैसे लोगों ने भी कहा, और ख़ुद इमाम ज़हबी इसकी तलख़ीस में वजाहत कर रहे हैं गोया कि ये मवाफ़िक़त है। तो पहली बात तो ये साबित हुई कि इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने पहले रावी पर जरह की, कसीर बिन ज़ैद पर, इमाम ज़हबी भी उसमें मवाफ़िक़त की है और इमाम नसाई भी इसमें मवाफ़िक़त की है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि दूसरा रावी है इसके अंदर दाऊद बिन सलाह। दाऊद बिन सलाह मजहूल है, इसकी आप तौसीक़ पेश करेंगे कि दाऊद बिन सलाह जो था ये कौन था। तीसरी बात यह है कि मरवान बिन हकम के ये तरीक़ है, और अबू अय्यूब अंसारी से इनकी आप लिक़ा साबित करेंगे, यानी मुलाकात इनकी साबित करेंगे, वरना ये मुनक़ता हो जाएगी, क्योंकि आपको ये साबित करना है कि मरवान बिन हकम से अबू अय्यूब अंसारी का समा साबित है या मुलाकात साबित। तीसरी बात यह है कि इनके यहाँ पर ये चीज़ मशहूर और मारूफ है कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान ये कहते हैं कि जब तुम कब्र पर जाओ तो उसके पास ना जाओ, बल्कि दूर खड़े होकर जो है वहीं से कुछ भी पढ़ो, कुरान की आयतें, फातिहा पढ़ो। एम आई राइट अरशद भाई और नोट? जी जी राइट। तो अबू अय्यूब अंसारी कब्र पे अपना चेहरा रगड़ रहे हैं। ये बात भी साबित हुई कि अहमद रज़ा खान साहब ने सहाबी की भी ना मानी और कह दिया कि दूर खड़े हो। भाई सब सहाबी कब्र पे अपना सिर रगड़ रहे हैं, तो अहमद रज़ा खान साहब को क्या ज़रूरत पड़ी थी सहाबी के फ़ेल को ठुकराने की? यानी ये मान गए कि अहले सुन्नत वल जमात में से नहीं है। चले, नहीं, वो अदब की वजह से था, आप इस तरीके से इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। यानी सहाबी बेअदब थे, सुभान अल्लाह। नहीं, सहाबी बेअदब नहीं थे, आज भी मतलब दिखाने के आप उनके इतने मर्तबे के लिहाज रखते हुए आप 4 हाथ के फासले पे दूर रहे हैं। अरे भाई, ये मर्तबा है, सहाबी का अमल जब साबित हो गया फिर सहाबी का अदब साबित हो गया, वो हम मान रहे हैं आप, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि 4 हाथ के फासले पे आप इसलिए खड़े हैं ताकि अदब मलफूज रहे। आप इस लायक नहीं है कि मतलब उनकी मज़ारात पे जो है मतलब सर रगड़ें या कुछ रगड़ें इस तरीके से। सिर्फ अदब के लिहाज के एतबार से उन्होंने वहाँ फरमाया है। चल नौज़ुबिल्लाह, आप ये कहना चाह रहे हैं अरशद साहब कि एक सहाबी बेअदब थे? क्या बात कर रहे हैं आप यार, नहीं मुताबिज़ भाई, उन बात कर रहे सहाबी हैं। के जी कौल रज़ा और साहब अहमद बराबर है। रज़ा के कौल को मिला नहीं रहे हैं। उन्होंने सिर्फ वहाँ पर माशाअल्लाह, ये जो सनद इन्होंने जो जरह की है, इस सनद पर आप कुछ कलाम करना चाहेंगे? इन्होंने जो मुतालबा देखिए, किया है। मैंने अभी आपको क्या बताया हज़रत, इस समय मैं सिर्फ रोड पर बैठा था, उन्होंने साद भाई का मेरे पास फ़ोन आया, तो उन्होंने जो है मुझे कहा कि सिर्फ आप कॉल पे आ जाइए, देख लीजिए। उन्होंने मुझे इस तरीके से नहीं बताया कि आप बाकायदा मुनाज़रा करने के लिए बैठे हैं। आप साद भाई से पूछ सकते हैं सारी चीज़ों को। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रत अच्छा, एक जहाँ बात तो ताहिर ये साहब, अर्ज़ कर माजरत दूँ। के साथ में अवामुन नास के एतबार से ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे तमाम को इस बात का इत्तला था, लेकिन इनको नहीं मालूम था कि मुनाजरा चल रही है। अभी जाकर के जी इनको ख्याल आया कि मुनाजरा हो रही है। जबरदस्त। नहीं, सुने मेरी जी बात। नहीं, जी एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हमारे जी भाई, माशाअल्लाह सबसे जी मैं हैरत की बताऊँ। बात ये है अरशद साहब एक 10 सेकंड लूंगा। हजरत आप इतने खाइफ ना हो। आपका जो अंदाज था शुरुआत में कि आप एक अपने आलिम की इज्जत ना करते हुए, कद्र ना करते हुए, आपने दरमियान में ही आपने बात कही थी कि अल्फाज़े वसीला पर हम आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, और आप ये कहते हैं बगैर तैयारी के। अच्छा हजरत, आप ये बता दें, आप आलिम हैं या गैर आलिम हैं? सुने पहले मेरी आप बात बता दीजिए। इन्हें आलिम वजाहत तो इन्होंने कर दिया ना शेख, खाली में माशाल्लाह, आलिम है, वजाहत तो पहले सुने। कर माशाअल्लाह। दी। अरशद साहब एक मिनट में आप ही को सुनिए यहाँ पर सब लोग। अरशद साहब से आपकी बातों से ये बात वाज़ेह हो रही है कि आप जिस तवस्सुल के कायल है ना, वो ला इल्मी में कायल है। आपको इल्म नहीं है इस वसीले के ताल्लुक से। आप ऐसे ही बस बोल दिए कि हाँ वसीले के कायल हैं, जैसे कि यहाँ एक अहले हदीस का एक मुनाजिर बैठा है और अपने मौक़िफ़ की एक एक चीज़ की वजाहत कर रहा है और आपसे मुतालबा भी कर रहा है। तो यही फ़र्क होता है हज़रत वाला। एक अहले हदीस से गुफ्तगू करने से पहले कमर मजबूत होनी चाहिए, अक्ल भी मजबूत होनी चाहिए, और अदल होना चाहिए उसके अंदर। जैसे हमारे फिर भी अंदर है, कुछ नहीं आप मेरे हुई, फिर भी मेहमान हैं। कुछ नहीं हुई। आप, हाँ जी, हमारे अंदर ये है कि आप मेरे मेहमान हैं,
اور بات تہذیب ہے، ماشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حضرت یہ جو میسج جا رہا ہے نا حضرت والا ارشد صاحب کی آپ وسیلے کے تعلق سے جو آپ کا عقیدہ ہے، آپ کے عقیدے کا حصہ ہے، تو آپ کا عقیدہ کہاں سے کمپلیٹ ہوا جب اس کے بارے میں آپ علم ہی نہیں رکھتے؟ اچھا رضا بھائی وہ کون سی قرآن کی آیت پیش کر دے کہ بغیر علم کے کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں، یہ تو ولا قرآن کا تقف ما ليس لك به